الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دین اسلام نے ہر موقع پر، ہر گھڑی میں انسانوں کی اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے. اسلام انسانیت بھی سکھلاتا ہے. اسلام انسانوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کیا جائے، دنیا کے اندر امن و امان کیسے قائم کیا جائے، اور قبائل کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، مذاہب کے ماننے والے ایک ایک مذہبی شخصوں کے درمیان ہم آہنگی اور اتفاق کیسے پیدا ہو، اسلام سکھاتا ہے. ہر موڑ پر اور ہر گھڑی میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے قابل عمل ہیں، قابل رہبری ہیں. کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا موڑ اور کوئی ایسی گھڑی کہ جس کے اندر آقا نے ہمیں رہبری نہ کی ہو، ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. ان تمام مسائل میں کہ جو مسائل ایک ملک کے اندر کئی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوں، تو وہاں پر کس طریقے سے اسلام نے ہماری رہبری کی ہے، معلومات کرنا چاہیے. ہر جگہ پر اسلام کا ہی نام روشن ہو جائے اور غیروں کو زبردستی اسلام قبول کروا کر جبراً ان کو مسلمان بنا دیا جائے، یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دور، مکی اور مدنی دور، ان دونوں دوروں کو اور ان دونوں زمانوں کو پڑھنا چاہیے. مکے کے اندر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ضرور دی، لیکن اسلام کی سربلندی اور صرف مسلمانوں کی حکومت وہاں پر قائم نہیں ہوئی تھی. مشرکین مکہ بھی وہاں پر رہتے تھے، بلکہ ظلم اور ستم کی بات تو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم نہیں کی، دعوت کا کام کیا، انسانیت کا کام کیا، کردار سازی کے ذریعے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے اور انسانوں پر محنت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کی. مکے کی صورتحال کچھ یوں تھی. مکہ لوگ آتے تھے، جاتے تھے اور لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرتے تھے. چوریاں، ڈکیتیاں اور لوگوں کے جانوں کو
جانوں پر حملہ کرنا، قتل و غارت گیری کے واقعات مکے کے اندر زیادہ ہونے لگے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکے کے لوگ امن میں نہیں ہیں، مکے کے لوگ خطرے میں ہیں، مکے والوں کا جان اور ان کا مال خطرے میں ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ عہد نامہ اور ایک معاہدہ یہ بنایا اور قسمیں دلوائی کہ ہم سب مل کر مکے کی حفاظت کریں گے، مکے والوں کی حفاظت کریں گے، مکے والوں کے جان اور مال کی حفاظت کریں گے، جس کو اسلام اور سیرت کی تاریخ میں حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ قسمیں لے کر نوجوانوں کی ایک کمیٹی قائم کر کے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے جان اور مال اور مکے کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے ایک نظام قائم کیا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم الگ اور آپ الگ، ہم صرف مسلمانوں کے جان کی حفاظت کریں گے، ہم مسلمانوں کے مال کی حفاظت کریں گے۔ صرف مسلمانوں کے جان اور مال کی بات نہیں ہوئی وہاں پر تو انسانوں کے جان اور مال کی بات ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، مکے کا زمانہ گزر گیا اور مشرکین بہت ستاتے رہے، لیکن اللہ کے نبی سب کو جوڑنے کی بات کرتے رہے، سب کے جان اور مال کی حفاظت کی بات کرتے رہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، مدینے کی زندگی مدنی دور کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، مدینہ مشرک بھی وہاں پر بستے تھے، یہود بھی وہاں پر رہتے تھے، بہت سارے قبیلے والے وہاں پر رہتے تھے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنے کے بعد ایک میثاق، ایک وعدہ اور ایک عہد نامہ تیار کیا، مسجدیں بنوائی مسلمانوں کے لیے، لیکن مدینے کے ملک کو چلانے کے لیے ایک معاہدہ بنایا، ایک عہد نامہ بنایا، ایک میثاق مدینہ کے نام پر ایک وعدہ نامہ اللہ کے نبی نے تیار کیا، جس کے اندر مسلمان بھی شریک تھے، مدینے کے یہودی بھی شریک تھے، اور دیگر مشرکین وہاں جو موجود تھے، بسے ہوئے تھے، وہ بھی اس میثاق اور وعدے کے اندر موجود تھے۔ اور اس میثاق کے اندر اللہ کے نبی نے کہا مدینے کی حفاظت ہم سب مل کر کریں گے۔ مدینے کے اندر رہنے والے، بسنے والے مسلمانوں کے، یہودیوں کے، مشرکین کے جان اور مال کی حفاظت کریں گے، اور اپنے اپنے مذہب کے موافق، اپنے اپنے طریقے کے موافق، یہودی اپنی یہودیت پر چلے گا، مسلمان اپنے اسلام پر چلے گا، مشرکین اپنے اپنے طور اور طریقے اور تہذیب و ثقافت پر چلیں گے۔ مذہب کے معاملے میں کوئی کسی کو رکاوٹ اور جبرن کسی کو دیگر مذاہب کے لیے ان کو زبردستی ان پر نہیں کی جائے گی، لیکن مدینے کے ملک کی حفاظت اور مدینے کے باشندوں کے جان اور مال کی حفاظت ہم سب مل کر کریں گے۔ کیا سبق دیا ہے اللہ کے نبی نے اس کے ذریعے؟ کیا بات امت تک پہنچائی ہے اس عہد نامے کے ذریعے، اس میثاق کے ذریعے، اس آرگیومنٹ اور اس طریقے کی آپس میں میٹنگ کے ذریعے سے اور وعدہ نامہ، عہد نامہ کے ذریعے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا امت کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو؟ یہی پیغام دیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے جان اور مال کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ساتھ میں رہیں گے، مل کر رہیں گے، اپنے دین اور ایمان کے ساتھ، اپنی ثقافت اور تہذیب کے ساتھ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کر رہنے پر دوسروں کے عقیدوں کو قبول کر لیں گے، دوسروں کی عبادتوں کو خود بھی عبادت کرنے لگ جائیں گے، دوسروں کے طور اور طریقے کو قبول کر کے اسلامی طریقہ، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت اور اسلام کے اندر جو عقیدہ توحید ہمیں دیا گیا، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ ہی سے مانگنا، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں کو بیلنس کرنا ہے۔ بڑا مسئلہ آج امت کا، مسلمانوں کا اور انسانوں کا یہی ہے، توحید پر آتے ہیں کہ ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ سے مانگو،
تو مشرکین سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اتنی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا، اور ان کے بارے میں بغض و عناد اور دشمنیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ان بیلنس کی علامت ہے، یہ عدم توازن کی دلیل ہے۔ عقیدہ توحید پر جم کر، ایمان اور دین پر جم کر انسانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا، غیروں کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آنا، اپنے دین کو چھوڑے بغیر، اپنے ایمان اور دین کی ثقافت کو مضبوطی سے تھام کر دوسروں کی طرفداری کے بجائے دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ مدینے کی زندگی میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوتوں کو قبول کیا، یہودیوں کی پیشکشوں کو قبول کیا۔ کتنے واقعات، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں یہودی عورت نے زہر ملا دیا تھا، یہودی عورت کی دعوت کو قبول کیا، تبھی جا کر تو کھانا کھانے سے پہلے پتہ چلا، فرشتے کے ذریعے، وحی کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ آپ کے کھانے میں یہودی عورت نے زہر ملایا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک بات آئی کہ ایک صحابی اس کھانے کو کھا لیے تھے، اور اس کھانے کے زہر کی وجہ سے ایک صحابی کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو مدینے کے اندر مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور مشرکین بھی تھے، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر زندگی گزاری، اور مل کر رہنے کے ساتھ ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ جینے کا طریقہ اور ایک نظام امت کو اللہ کے نبی نے پیش کیا۔ اور یہی بنیاد ہے اس ملک کی۔ جب اس ملک کو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے، مسلمانوں نے اور بڑے بڑے عمائدین نے اس ملک کو آزاد کروایا انگریزوں کی غلامی سے، اور اس ملک کو انگریزوں کے قبضے سے جب اس ملک کو آزاد کیا تو مسلمانوں کے درمیان دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت کی طرف بہت سارے علماء اکرام گئے، ان کا خیال ادھر بھی تھا، وہ یہ کہنے لگے کہ ہم الگ جائیں گے، مسلمانوں کی اپنی ایک الگ تہذیب، اپنا ایک الگ حکومت، اپنا ایک ملک الگ قائم کر لیں گے۔ لیکن دوسری طرف وہ جماعت تھی جس کی صدارت، جس کی سرپرستی حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس وقت بھرے مجمع میں اور پوری امت کے، اس ملک کے انسانوں کے سامنے کہا، اسلام اپنے دین اور ایمان پر ضرور چلے گا، لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم الگ ہو جاؤ اور ہم الگ ہو جائیں گے۔ اسلام تو آپسی بھائی چارگی کے ساتھ مل کر جینے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تھیوری کو، جو ایک اسلام اور مسلمانوں کی بنیاد پر الگ ملک چاہ رہے تھے، اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اگست کی 15ویں تاریخ آنے والی ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی، مسلمان بادشاہوں نے کیا قربانیاں دی، اکابرین علماء اور علماء دیوبند نے کیا قربانیاں دی، اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو ہمارے اسلام کی، مسلمانوں کی تاریخ معلوم ہی نہیں ہے، کیسے کیسے قربانیاں ملک کو آزاد کرانے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ملک کو آزاد کرانا کون سا بڑا کام ہے، اگر بڑا کام نہ ہوتا تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی حفاظت ہم سب مل کر کریں گے، یہ وعدہ نامہ اور معاہدہ کیوں تیار کرتے؟ اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ایسے واقعات کہ جس کے اندر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیگر اور مذاہب کے لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے کیسی کیسی لڑائیاں اللہ کے نبی نے کی ہیں۔ جب کسی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا کہ ہم مل کر رہیں گے، ہم ساتھ میں رہیں گے، انسانیت کے ساتھ جئیں گے، پیار و محبت کے ساتھ چلیں گے، جب آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو اللہ یہ کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ جب آپ نے کسی سے معاہدہ کر لیا، وعدہ کر لیا اور اگریمنٹ ہو چکا ہے صلح کا اور آپسی بھائی چارگی کا اور آپس میں مل جل کر انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے اخلاق کا مل کر چلنے کا جب آپ نے وعدہ اور معاہدہ کر لیا، اس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ مدنی زندگی کے اندر جو وعدہ نامہ اور معاہدہ ہوا تھا، یہودیوں نے اس کو توڑا۔ جو قبائل مدینے کے اندر موجود تھے، قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ خزرج اور بہت سارے قبائل یہودیوں کے، انہوں نے وعدے کو توڑا، انہوں نے معاہدے کو توڑا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر کے اور مسلمانوں پر حملے کرنے شروع کیے، ورنہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے کے معاہدے کا احترام کر رہے تھے۔ تو اسی طرح اس ملک کے اندر مسلمان اور دیگر مذاہب والے لوگ یہاں پر جیتے ہیں، یہاں پر بستے ہیں، یہاں پر رہتے ہیں، اور یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی، ہم اور آپ مل کر یہاں پر زندگی گزاریں گے۔ یہی اسلام نے مدینے کی زندگی سے ہمیں سکھایا ہے۔ اور کیسی قربانیاں دی مسلمانوں نے؟ جب مسلمان بات طے کر لیا کہ مجھے آپ کے ساتھ مل کر رہنا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم اور تم سب برابر، آپ کا نقصان ہمارے لیے ہمارا نقصان ہے، آپ کا ملک ہمارا ملک ہے، اور آپ کے لیے کوئی تکلیف آئی تو وہ ہم سب کی تکلیف ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے اکابرین اور علماء نے اور مسلمانوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں جتنا مسلمانوں نے قربانی دی اور جتنا پٹھانوں نے، خانوں نے جتنی قربانی دی اور علماء دین نے قربانی دی اور بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء نے قربانی دی، اتنا زیادہ شاید کسی اور نے دیا ہو۔ انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں مسلمانوں کی قربانیاں آگے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں کیسے کیسے واقعات۔ اشفاق اللہ خان کے بارے میں پڑھیے، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کے بارے میں پڑھیے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیے، اور مالاباری مسلمان کیرلا کے علاقے کے اندر اسلام ہمارے اس ملک کے اندر کیرلا کے علاقے کی طرف سے آیا ہے، ساحلی علاقے کی طرف سے آیا ہے، اور تجارتی مسلمان اس ملک کے اندر قدم رکھے اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اور لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ مسلمان کون ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، دیکھا اسلام کی تجارت کو دیکھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو مالاباری مسلمانوں نے کیسی قربانیاں دی؟ انگریزوں کے خلاف جب جنگیں ہو رہی تھی 1957 اور لمبی تاریخ ہے، تو اس زمانے میں گاندھی جی کا جو رول تھا اور گاندھی جی کے خلاف کتنے وارنٹ جاری کیے تھے انگریز کی حکومت کی طرف سے کہ گاندھی جی کو مار دیا جائے، انگریز کہہ رہا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک مسلمان اس زمانے کے ایک مسلمان آدمی تھے، اور وہ جن کا نام بٹک میاں انصاری، یہ گاندھی جی کے ساتھ رہتے تھے۔ حکومت نے تو وارنٹ جاری کر دیا، گاندھی جی کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔
تو بٹک میاں انصاری گاندھی جی کے ساتھ رہتے تھے. ایک مرتبہ ان کو کھانا دینے کے لیے آئے. کھانا دینا وغیرہ سب خدمت وغیرہ کرنے کی ذمہ داری تھی. تو انگریزوں نے میاں انصاری سے کہا آپ گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملائیے، گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملائیے. اور ان کی ایک فیملی تھی، مسلمان تھے، فیملی تھی. ایک بچے کی لاش آ گئی ان کی آنکھوں کے سامنے. بچے کو مار کے اس کی لاش کو مردے کی شکل میں میاں انصاری کے سامنے لا کر رکھ کر انگریز نے کہا گاندھی جی کے کھانے میں ملائیے زہر، ورنہ اور زیادہ لاشیں آپ کے فیملی اور آپ کے گھر والوں کے اپنے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنا پڑے گا. اب انگریز کھڑا ہے، ملاؤ زہر اور گاندھی جی کو قتل کرو. بہرحال کھانے کے اندر زہر ملایا گیا. ملانے کے بعد گاندھی جی کے سامنے رکھا گیا کھانا کھانے کے لیے اس کٹورے کو. تو فوراً بٹک میاں انصاری جب وہ کھانے جانے لگے، اٹھانے لگے اس کٹورے کو، وہاں سے اس کو ڈھکیل کر کے نیچے لڑکا دیا. گاندھی جی نے کہا میاں انصاری کیا بات ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو میاں انصاری کہنے لگے اصل کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا پیش آیا؟ تو کہنے لگے انگریزوں نے میرے ایک بچے کو مار دیا ہے، انگریزوں نے میرے ایک بچے کی ہتیا اور موت کر دی ہے، اور لاش میرے سامنے لا کر رکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں آپ جیسے ایک اچھے انسان کو اس طرح کے خباثت اور برے کاموں کے ذریعے زہر ملا کر میں آپ کو مار دوں. میں گوارا نہیں کرتا، چاہے میرے اور بچوں کی لاشیں میرے آنکھوں کے سامنے لا کر مجھے میرے بچوں کو مار دے، میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو اور آپ کی جان کو خطرہ ہو، میں کبھی اس کو برداشت نہیں کرتا. یہ کون تھے لوگ؟ گاندھی جی کے جان کی حفاظت کرنے والا مسلمان تھا. اور سنیے، باقاعدہ انگریزوں کے زمانے میں گاندھی جی کے خلاف بہت سارے وارنٹ جاری کیے گئے، الگ الگ نام ہیں، یاد نہیں رہتے ہیں. تو اس وقت مالاباری مسلمان، کیرلا کے مسلمان باقاعدہ سپورٹ کیے گاندھی جی کو، باقاعدہ حمایت کی گاندھی جی کی. اور انگریزوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، آپ گاندھی جی کو سپورٹ مت کرو، ان کا ساتھ مت دو، ورنہ کیا ہوگا، آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا، آپ کو بھی مار دیا جائے گا. لیکن مالاباری مسلمان اس بات پر جم چکے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن گاندھی جی کو کچھ ہونے نہیں دیں گے. اور بہت خطرناک طریقے سے کتنے ایک تعداد لکھی جاتی ہے مالاباری مسلمانوں کو گاندھی جی کی حفاظت کرنے کے نام پر ان کو مار دیا گیا. اور سنیے، دو دوست رہتے تھے ہانسی کے علاقے کے اندر، ہریانہ کے علاقے کے اندر. ایک مسلمان تھے اور ایک آ کر ہندو تھے. اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن انگریزوں کا زمانہ تھا اور انگریزوں کے خلاف ایک مسلمان اور ایک ہندو دونوں مل کر اتنی زبردست انہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریز خود ڈرتا تھا. اتنا طاقتور. اور کون تھے یہ دونوں؟ ایک مسلمان تھا اور ایک غیر تھا. دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف اپنی جنگ کو اور اپنی لڑائی کو جاری رکھا اور انگریز ڈرتا تھا ان سے. لیکن بہرحال کئی بادشاہوں اور بہت سارے لوگوں کے ذریعے سے ان دونوں لوگوں کو پکڑوا کر انگریزوں کے زمانے میں انگریز حکومت نے کیا کیا، جو مسلمان تھے ان کو اٹھا کر آگ کی چتا کے اوپر زندہ مسلمان کو جلا دیا گیا، زندہ. اور جو غیر تھا، چونکہ ان کے یہاں پر رواج ہے مرنے کے بعد جلانے کا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان کو مسلمان کے طریقے کے خلاف کروں گا اور غیر کو غیر کے طریقے کے خلاف کروں گا. مسلمانوں کے پاس انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور غیروں کے پاس
مرے ہوئے مردے کو اور لاش کو آگ میں جلایا جاتا ہے، لہذا میں یہ کرتا ہوں مسلمان کو آگ پر، چتا پر جلا کے آگ کے اندر ڈال کے ماروں گا، اور یہ جو غیر ہے اس کو میں زندہ دفن کر کے ماروں گا۔ اور ان دونوں کو، جو غیر تھا زندہ، اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا، زندہ، مردے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، زندہ دفن کر دیا گیا۔ اور یہ جو مسلمان تھے ان کو زندہ آگ پر ڈال کر جلا دیا گیا۔ یہ دونوں کون تھے؟ مسلمان تھے، اس میں ایک وہ جو انگریزوں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے۔ اور سنیے، انگریزوں کے زمانے میں باقاعدہ وارنٹیں جاری کی گئی تھی کہ ہمارا ساتھ دو، ہمارے خلاف کوئی بھی بات کرے گا اس کی جان کی کوئی خیر نہیں، لیکن مسلمان اس کے خلاف تھے۔ تو ایسا ہوا کہ کیرلا کے علاقے اور تامل ناڈو کے علاقے کی طرف چلنے والی ٹرین کے اندر، ریل کے اندر 120 پر 7 مسلمانوں کو 120 پر 7 مسلمانوں کو ایک ایسے ڈبے کے اندر ٹرین کے کہ جس کی کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں تھی، جو بھی تھی اس کو بند کر دیا گیا، اور ایسے خطرناک طریقے سے اس کو بند کر دیا گیا تھا کہ سانس وغیرہ نہ لے سکے۔ اس طریقے سے 120 پر 7 127 مسلمانوں کو ریل کے ڈبے کے اندر ڈال کر وہیں وہ گھٹ گھٹ کے پورے 120 پر 7 مسلمان مر گئے۔ پٹھانوں کی، خانوں کی قربانیاں، ہم پٹھان کہتے نا۔ جنگ آزادی میں، ہندوستان کی آزادی میں، بھارت کی آزادی میں پٹھانوں کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ اشفاق اللہ خان پٹھان ہی تو تھے، خان عبد الغفار خان، اور ایک نام ہے خان عبد الغفار خان، پٹھانوں میں سے ہیں۔ انگریز نے کہا کہ ہمارا ساتھ دینا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ نے تو ظلم کر کے ہمارے اس ملک پر قبضہ کیا ہے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب انگریز حکومت کی طرف سے وارنٹ جاری کی گئی، مارنا ہے، بات نہیں سن رہے ہیں، وہ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کا جو ہمارے خلاف آواز اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب حکومت کی طرف سے پولیس وغیرہ بندوق وغیرہ لے کر کے آئی مارنے کے لیے، گولی چلانے کے لیے، پہلی صف کے اندر خان عبد الغفار خان نے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے پٹھانوں کے بچوں کو لا کے کھڑا کر دیا، بچوں کو لا کے کھڑا کر دیا، اور درمیان میں خان عبد الغفار خان کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ زمین ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، اگر آپ گولیاں برسانا چاہتے ہیں برساؤ۔ لیکن اب انسان تو انسان ہوتا ہے، دل میں محبت بھی ہوتی ہے بعض مرتبہ، اور گولیاں برسانے کی جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ہمارا ہی آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں ان معصوم بچوں پر گولیاں برسانا میرا دل گوارا نہیں کر رہا۔ تو پھر اس کے بعد انگریز حکومت نے گولیاں برسانے والوں کی جگہ پر خود انگریز کو لا کے کھڑا کیا اور کہا کہ چلا گولی، یہ ہمارے حکومت اور ہمارے خلاف انہوں نے آواز اٹھایا ہے۔ اور لکھا ہے اس کے بعد تقریباً 200-300 لوگوں کو وہیں کے وہیں بچوں کے ساتھ خانوں کو اور پٹھانوں کو قتل کر دیا گیا، گولی کے ذریعے مار دیا گیا۔ تو میرے عزیزو بھائیو، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں بیان کرنے کے لیے۔ اشفاق اللہ خان، کالے پانی کی سزا، کتنی خطرناک سزا، اور وہاں پر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ جب اشفاق اللہ خان کے خلاف وارنٹ جاری ہوا، کالے پانی کو بھیجا جانے لگا، تو جانے سے ایک دن پہلے اشفاق اللہ خان کے گھر والوں کو، ان کی فیملی والوں کو اور ان کے بچوں کو ملاقات کرنے کے لیے موقع دیا گیا۔ ملاقات کرنے کے لیے آئے اور آ کر رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ تو اشفاق اللہ خان یہ کہہ رہا ہے اپنی فیملی سے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تک غیروں نے، بہت سارے لوگوں نے اس ملک کے خاطر اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ 1-2-3 دن کے بعد اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اس جگہ پر اشفاق اللہ خان کا بھی نام لکھا جائے گا
کہ اشفاق اللہ خان نے اس ملک کے خاطر اپنی جان کی قربانی دی ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آج لوگ فلمیں بنا رہے ہیں غیروں کے نام پر، مسلمانوں کا کوئی تذکرہ نہیں، اور فریڈم فائٹر کے نام پر اسکولوں اور کالجوں کے اندر کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی پڑھاتے ہیں، غیر بھی پڑھاتے ہیں، مسلمانوں کا کوئی تذکرہ نہیں، مسلمان علماء کی قربانیوں کا کوئی تذکرہ نہیں، اور پٹھانوں اور خانوں کی قربانیوں کا کوئی تذکرہ نہیں، مسلمان بادشاہوں کی قربانیوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، کس طریقے سے ان کو باقاعدہ مالٹا کے جیل کے اندر سزائیں دی گئیں، کبھی آپ نے اسکول کے اندر محمود مدنی کی قربانیوں کو آپ نے پڑھایا؟ اپنے سلیبس اور اپنی کتابوں کے اندر اس کو داخل کیا؟ اسی لیے تو آج ہمارے مسلمان بچے اور نوجوان مسلمانوں کی تاریخ سے بالکل دور ہیں، صرف غیری نظر آ رہے ہیں۔ باقاعدہ مالٹا کے جیل کے اندر حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو خطرناک طریقے سے انگریزوں نے سلاخوں کے پیچھے جیلوں کے اندر ڈال کر سزائیں دینے لگی، اور یہ کہنے لگے محمود مدنی سے، اے محمود کہو کہ تمہارا وہ فتویٰ عبد العزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف جو جہاد کا فتویٰ دیا ہے، آپ یہ کہو کہ وہ فتویٰ غلط ہے اور فتویٰ دینے والا بھی غلط ہے، آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھو میرے خون کے اندر بلال کا خون ہے، اور بلال نے اللہ کے دین اور ایمان کے خاطر نبی کے طریقے پر جیتے اور مرے، اور انہوں نے کبھی اپنی زبان کے اندر دھوکہ دہی اور جھوٹ کا لفظ انہوں نے اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ میرے خون کے اندر بلال کا خون ہے، چاہے تم مجھے مارو، قتل کرو، لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اور انگریز کہتا ہے کہ اگر محمود مدنی کو جلا دیا جائے اور جلا کر کے راکھ بنا دیا جائے تو اس راکھ کے اندر سے جو بدبو یا خوشبو جو بھی آتی ہے، اس کے اندر سے انگریزوں سے نفرت کی بو ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اتنی خطرناک نفرت تھی ہمارے علماء کرام کو انگریزوں سے۔ میرے بھائی، میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمیں اس ملک کے قوانین، اس ملک کے اندر بسنے والے انسان اور اس ملک کی تاریخ، اس ملک کی ہسٹری اور اس ملک کو آزاد کرانے میں کس نے کہاں تک کیا قربانیاں دی، اگر ہمیں معلوم نہ ہوگا تو دنیا کے اندر بس یہی کہا جائے گا کہ بھئی فلاں علاقے کے غیروں نے اتنی قربانیاں دی، فلاں علاقے کے لوگوں نے اس ملک کے لیے اتنی قربانیاں دی، صرف غیروں کا تذکرہ ہوگا، مسلمانوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے اس ملک کے لیے؟ جب دیکھو اسلام، مسجد، نماز، عبادتیں، یہی تو کہتے ہیں مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا۔ جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم پھنس جائیں گے۔ اس لیے 15 اگست کے موقع پر اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، غیروں کی قربانیاں اپنی جگہ پر، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان بادشاہوں، علماء اور بڑے بڑے لوگوں کی جو قربانیاں ہمارے اس ملک کے خاطر ہوئی ہیں، ان تمام کتابوں کو اور ان ہسٹری کو اپنے بچوں کے سامنے بتانا چاہیے۔ اور دوسری بات، ہم اس ملک کے اندر دین اور ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی فکر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ مل کر اپنا دین چھوڑے، اپنا طریقہ چھوڑے، اپنی تہذیب چھوڑے، اپنا کلچر چھوڑے۔ اسلام کے طریقے پر جئیں گے اور اسلام کے طریقے پر مریں گے۔ اس کیفیت کے ساتھ ہم سب کو جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔